بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ۔ آج ہمارا درس نمبر 70 ہے۔ عیدین کا بیان چل رہا تھا تو عید الفطر کے حوالے سے فضائل اور اس کے چند مسائل ہم نے ذکر کیے تھے۔ تو آج عید الاضحیٰ کے متعلق اس حصہ کے اندر ہم سب سے پہلے چند فضائل ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے حصہ کے اندر عید الاضحیٰ اور بالخصوص قربانی کے حوالے سے جو فرامین ہیں حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے، اور مسائل جو فقہاء نے اپنی کتب کے اندر لکھے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ جو ہے نا اگلے درس کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ قربانی کیا چیز ہے کہ ہم جانور عید الاضحیٰ کے دن اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیے گا کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے، ضروری ہے۔ ایسا بندہ جو صاحب نصاب ہو، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، اتنی جو ہے نا رقم کسی کے پاس موجود ہو، یا اتنا مال اس حیثیت کے مطابق مال کسی کے پاس موجود ہو حاجت اصلیہ کے علاوہ، تو اس شخص پر کیا ہے قربانی کرنا واجب و لازم ہے۔ اگر اتنی اس کے پاس توفیق ہے، استطاعت ہے، اتنا مال گھر میں موجود ہے، حاجت اصلیہ ضروریات زندگی کا جو ضروری سامان ہے، جو ضروری اسباب ہیں، اس کے علاوہ اگر اتنی استطاعت اس کے پاس موجود ہے، پھر اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید میں بھی اللہ فرماتا ہے نا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے کیا کرو، نماز پڑھو، وانحر، اور کیا کرو، قربانی کرو۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ قربانی کرنے کا جو مقصد ہے، اس کے اغراض و مقاصد میں یہ بات موجود ہے کہ ہمارا نظریہ، ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے کہ ہماری قربانی سے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ اس کے اندر چیز ہونی چاہیے۔ قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کے ایک اور مقام پر بھی اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں گوشت نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے، لیکن اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری دل کی جو کیفیت ہے، نیت ہے، نیت کی جو پاکیزگی ہے، نیت کے جو احوال ہیں، نیت کے اندر جو رب کی رضا پائی جائے گی، وہی اللہ کی بارگاہ میں پہنچائی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو بھی ہم جانور ذبح کرتے ہیں، چاہے وہ بھینس کی صورت میں ہو، گائے کی صورت میں ہو، چاہے وہ بکری کی صورت میں ہو، بکرے کی صورت میں ہو، دمبے کی صورت میں ہو، اس کے علاوہ جتنے جانور جائز ہیں، حلال ہیں، ان تمام اگر صورتوں کے اندر جو بھی ہم جانور ذبح کرتے ہیں، ان کا گوشت بھی یہیں پہ رہ جاتا ہے، جس کو ہم عام لوگ استعمال کرتے ہیں، جس کا خون بھی یہیں پہ رہ جاتا ہے، اس مالک کی بارگاہ کے اندر کیا پہنچتا ہے؟ تو رب ذوالجلال قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے، اس اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ جو نیت ہے نا، اس نیت کو اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ قربانی میں ہرگز اس طرح کے اغراض و مقاصد نہیں ہونے چاہیے کہ اگر میں نہیں کروں گا لوگ مجھے طعنہ دیں گے کہ فلاں کمانے والے ہیں، اتنے گھر کے کمانے والے ہیں، تو انہوں نے ابھی تک قربانی نہیں کی۔ تو اس میں تو ہم فقط اپنی عزت کی خاطر اور اپنا ایک مقام لوگوں میں بڑھانے کی خاطر اور اپنا جو ہے ایک سٹیٹس اور اپنی عزت اپنے رشتہ داروں میں دکھانے کی خاطر اور اپنے بلے بلے کروانے کی خاطر کہ دیکھو فلاں شخص نے بکرا ذبح کیا، 2 بکرے ذبح کیے، فلاں شخص نے گائے ذبح کر دی، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ قربانی کے اندر اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ میں جو جانور ذبح کر رہا ہوں، چاہے دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، وہ اللہ جو مالک ہے، رازق ہے، جو خالق ہے، جو رب العالمین ہے، وہ کیا ہو جائے، مجھ بندہ ناچیز پہ راضی ہو جائے۔ تو اس کے اندر یہ بات ہونی چاہیے۔ صاحب نصاب ایک شخص ہے۔ صاحب نصاب شخص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی، مال دولت درم و دینار ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، صاحب نصاب شخص ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا، کنجوسی کے ساتھ کام لیتا ہے، بخیل ہے، ڈرتا ہے کہ مال دوں گا تو تھوڑا نہ ہو جائے،
اب اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کے بارے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میری امت کے جو شریر لوگ ہیں، سرکار فرماتے ہیں وہ ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہو، صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی نہیں کرتے، سرکار فرماتے ہیں وہ میری امت کے شریر لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے بہترین خیر اور نیک لوگ کون ہیں؟ جن کو اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہو اور وہ اللہ کے مال سے کیا کرتے ہیں؟ قربانی کا جانور اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ کریم جل جلالہ کہ جس شخص کو طاقت ہو، اللہ نے اس کو توفیق مطلب بخشی ہو، حضور فرماتے ہیں پھر وہ قربانی نہ کرے، سرکار فرماتے ہیں چاہے وہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے، سرکار مدینہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کی مرضی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے۔ دوسری روایت کے اندر ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار مدینہ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس شخص کو اللہ کریم جل جلالہ نے طاقت دی، صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے باوجود کوئی اگر قربانی نہیں کرتا وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور ایک اور روایت میں حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ہماری نماز پڑھے اور قربانی کرے وہ ہم میں سے ہے، اور سرکار فرماتے ہیں جو ہمارے طریقہ پر نہ نماز پڑھے نہ قربانی کرے فلیس منا، ایسے لوگوں کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ایسے لوگوں کا حضور فرماتے ہیں میرے ساتھ جو ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول خلیفہ چہارم، آپ ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے نکلتا ہے، اسے ہر قدم جو اٹھاتا ہے اس قربانی کا جانور کی تلاش میں، جہاں وہ مطلب منڈی کے اندر پہنچتا ہے یا جس گھر میں جانور کھڑا ہو وہاں جاتا ہے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے، جو قدم اٹھاتا ہے اللہ کریم جل جلالہ اس شخص کو ایک ایک قدم کے بدلے 10 نیکی عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے بلند کیے جاتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ جب آدمی جانور خریدنے کے لیے گفتگو کرتا ہے، خریدنے کے لیے گفتگو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بندہ پوچھتا ہے اس جانور کا کتنا ریٹ ہے، اس کو کیسے میں لوں گا، اور یہ جو بائع اور مشتری کے درمیان جو کلام ہوتا ہے، مولا علی کہتے ہیں یہ کلام اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں تسبیح بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں گویا وہ جو آپس میں خریدنے کا کلام ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں تسبیح بن جاتی ہے، تحلیل بن جاتی ہے، تکبیر بن جاتی ہے، تحمید بن جاتی ہے، اس اللہ کی بارگاہ میں وہ حمد و ثنا، تعریف و توصیف بن جاتی ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ جانور کی قیمت ادا کرتا ہے، جانور پسند آ گیا، 30,000 کا ہے، 50 کا ہے، 60 کا ہے، 70,000 کا ہے، لاکھ کا ہے، جتنے کا جانور ہو، جب جانور وہ پسند آ جاتا ہے مولا علی پاک فرماتے ہیں تو اسے ہر درہم کے بدلے 700 نیکیاں اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ ہر درہم مطلب ایک روپے کے بدلے اس کو 700 نیکیاں رب کی طرف سے ملتی ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جب جانور ذبح کرنے کے لیے زمین پر گراتا ہے تو اس جگہ سے لے کر 7ویں زمینوں کے نیچے تک فرمایا جتنی جگہ ہے وہ ساری اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار، بخشش و مغفرت طلب کرتے ہیں۔ فرمایا جب خون کو بہاتا ہے اللہ کریم جل جلالہ ہر خون کے ہر قطرے سے 10 فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے جو اس کے لیے قیامت تک اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، اس کے گناہ کے لیے درخواست اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر طلب کرتے ہیں۔ تو کتنا احسن عمل ہے قربانی کرنا۔ تو اپنی جگہ رہا، جب ہم قربانی کے لیے کوشش کرتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، جانور کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اس پر اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے کتنے انعام و اکرام ہوتے ہیں۔
حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی جو ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اس کو ذبح کیا کرو۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ حضور نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بال کے بدلے تمہارے لیے نیکی ہے۔ قربانی کے جانور کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، جتنے بال ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرمایا۔ ہر بال کے نیچے تمہارے لیے ایک نیکی رکھی گئی ہے۔ اب جانور کیسا ہونا چاہیے، اس میں جانچ پڑتال کریں، اس کو پرکھیں، اس کو دیکھیں، اچھا جانور ہو، احسن ہو، بے عیب جانور ہو، خوبصورت جانور ہو، حسین جانور ہو۔ اور اگر آپ صاحب نصاب ہیں، توفیق رب کریم جل وعلا نے آپ کو بخشی ہے، تو زیادہ پیسے دے کر اچھی قسم کا جانور خریدیں۔ اس میں جو چیزیں ضروری ہیں انشاءاللہ اس کو میں اگلے درس کے اندر بیان کروں گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں مزید تو قربانی کے اندر قربانی کا گوشت جو قربانی کے وقت جو ہم ذبح کرتے ہیں، تو اس کے لیے فقہاء نے یہ لکھا کہ کوشش کی جائے کہ جو مالک ہے قربانی کا جانور، قربانی کا مالک جو ہے، جانور کا جو مالک ہے وہ اس مقام ذبح پر کیا ہو، خود موجود ہو تو یہ بہتر ہے۔ اگر وہ وہاں پر موجود نہیں ہے تو کسی بندے سے بھی ذبح کروایا جا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جانور کے گلے کے اوپر جب چھری چلتی ہے اور اس کا خون جب ٹپکتا ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ خون جب زمین پہ گرتا ہے اللہ کریم جل جلالہ ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بات کی تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، کیا یہ ہمارے لیے ہے؟ سرکار نے اپنے گھر کی بات کی، کیا یہ ہمارے لیے ہے یا تمام مومنوں کے لیے ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ حکم تو تمام مؤمنین کے لیے ہے، قیامت تک جتنے ایمان والے اشخاص لوگ افراد آئیں گے وہ قربانی کریں گے، جو خون ہوگا وہ جیسے ہی زمین پہ گرے گا، گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس شخص کی زندگی کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ حکم عام ہے، اگرچہ اس کو کچھ لوگ محمول کرتے ہیں ازواج پر یا اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر، وہ تو ویسے اللہ کریم نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اولیاء کاملین ہوں، بزرگان دین ہوں، اصحاب ہوں، اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہوں، وہ محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ تعلیمات امت کے لیے ہوتی ہیں، تاکہ امت بڑی گناہ گار ہے، تاکہ اس طریقے پر جو بھی عمل کرے گا تو اللہ کریم کیا کرے گا، ان کی زندگی بھر کے کیا کرے گا، گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ ساری چیزیں جس کو آج کچھ فضائل اس کے ہم نے بیان کی، انشاءاللہ اس کے کچھ مسائل اور پھر اس مسائل کے اندر جو تگڑا جانور ہم لیتے ہیں، قیمتی جانور ہم لیتے ہیں، اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں، وہ تگڑا قیمتی جانور کیوں لیا جاتا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں۔ فقط یہ نہیں کہ ہم نے بڑے جانور کا ہم نے گوشت کھانا ہے یا اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے، یہ تو دنیا کے لحاظ سے ہے۔ آخرت کے اندر وہ جو تکڑا اور طاقتور جانور ہوگا اس کے کیا فوائد ہوں گے، اس کے کیا ثمرات ہوں گے، وہ قیامت کے دن اوکھے مقام پر، مشکل مقامات پر ہماری دستگیری کرے گا، کتنے جو ہے نا وہ اس کے ذریعے ہمیں نجات کا راستہ نصیب ہوگا۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے حصہ کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔